والتعقید اللہ یکون الکلام ظاہر الدلالت علی المراد لخلل اما فی النظم و اما فی الانتقال۔ فصاحت کلام کے لیے تین عیوب سے کلام کا محفوظ رہنا یہ ضروری تھا: ظروف تعریف، تنافر کلمات اور تعقید۔ اب تعقید کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ تعقید کا معنی ہی ہے کہ پیچیدگی پیدا کرنا، اسی سے آتا ہے عقدہ، یعنی عقدہ کشائی کرنا، پیچیدگی کو دور کرنا، مشکل کو حل کرنا۔ تو تعقید کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں ایسی پیچیدگی ہو کہ معنی مراد پر دلالت اس کلام کی واضح نہ ہو، معنی مراد تک رسائی کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے، کیونکہ کلام میں پیچیدگی پیدا کی گئی۔ اب یہ کلام معنی مراد پر ظاہر الدلالہ کیوں نہیں ہے؟ تو وہاں خلل کبھی نظم میں ہوتا ہے اور کبھی انتقال ذہنی میں ہوتا ہے۔ لفظ میں خلل کا مطلب یہ ہے کہ لفظ میں کچھ ایسی تقدیم و تاخیر ہو کہ اس کی وجہ سے معنی مراد پر اس کلام کی دلالت ظاہر نہ ہو۔ الفاظ میں ایسی تقدیم و تاخیر کر دی گئی کہ معنی مراد پر لفظ کی دلالت، اس کلام کی دلالت ظاہر نہ ہو۔ اور انتقال میں خلل کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کا جو ظاہری معنی ہے، جس کی طرف عام طور سے تبادر ذہنی ہوتا ہے، متکلم نے وہ معنی مراد نہ لے کر کے کوئی دوسرا معنی مراد لیا ہو جہاں تک آسانی سے رسائی نہ ہو۔ تو اگر وہ خلل نظم میں واقع ہے تو اسے تعقید لفظی کہتے ہیں، اور اگر وہ خلل انتقال ذہنی میں واقع ہے تو اسے تعقید معنوی کہتے ہیں۔ والتعقید ان لا یکون الکلام ظاہر الدلالت علی المراد۔ تعقید یہ ہے کہ معنی مراد پر کلام کی دلالت ظاہر نہ ہو، لخلل، کسی خلل کی وجہ سے۔ اب وہ خلل یا تو نظم میں ہو، اما فی النظم، یا تو نظم میں ہو۔ نظم کا مطلب لفظ۔ علوم بلاغت میں، خاص طور سے علوم قرآن میں، عام طور پر لفظ کے استعمال سے پرہیز کیا جاتا ہے، اس لیے کہ لفظ میں سوء ادب کا ایہام ہے، کیونکہ لفظہ یلفظ لفظاً کا معنی آتا ہے پھینکنا، تو اس میں سوء ادب کا ایہام۔ چنانچہ اردو زبان میں بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں آدمی پھینکتا، تو یہ اس کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ تو اس میں سوء ادب کا ایہام، اس لیے لفظ کے بجائے نظم کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔
اما فی النظم، خواہ نظم میں خلل واقع ہو، کا قول الفرزدق فی خال ہشام، جیسا کہ فرزدق شاعر نے ہشام ابن عبد الملک ابن مروان کے ماموں کی تعریف میں یہ شعر کہا۔ اس کے ماموں کا نام ابراہیم تھا، ابراہیم ابن ہشام۔ وما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقارب۔ تو اس شعر میں الفاظ میں اس طرح سے تقدیم و تاخیر شاعر نے کر دی ہے کہ معنی مراد پر لفظ کی دلالت واضح نہیں، کیونکہ اصل کلام یہ لیسا مثلہ فی الناس حی یقارب الا مملکا ابو امہ ابو، یہ اصل کلام۔ اب اس میں ترکیبی حیثیت سے آپ غور کیجئے تو ابو امہ ابو ہو، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ ابو امہ مبتدا ہے اور ابو ہو اس کی خبر ہے۔ اب شعر میں دیکھیے کہ ابو امہ اور ابو ہو کے درمیان فصل بالاجنبی، دونوں کے درمیان کیا حائل ہے؟ شعر میں دیکھیے مبتدا اور خبر کے درمیان کیا حائل ہے؟ فصل حائل ہے۔ ابو امہ اور ابو ہو کے درمیان بیچ میں کیا ہے؟ حی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فصل بالاجنبی، مبتدا اور خبر کے درمیان اجنبی کے ذریعہ فصل پیدا کیا گیا، جبکہ مبتدا اور خبر کے درمیان کتنا گہرا ربط ہے نا گہرا ربط، دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر دو ایسے دوست ہوں جو آپس میں بالکل اس طرح سے دوسرے سے مربوط ہوں تو گویا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اب ان دونوں کے بیچ میں اگر کوئی بیٹھ جائے اجنبی آدمی تو بولی اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ یہاں تک کہ ٹرین میں اگر سیٹ الگ الگ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، آپ ذرا وہاں ہو جائیے، ہم دونوں یہاں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ آخر ٹرین تو وہیں پر جا رہی ہے، وہاں بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دقت کیا ہے سب سے بڑی؟ کہ بیچ میں ایک اجنبی آدمی آ گیا، یعنی کباب میں ہڈی آ گئی۔ کیا خیال ہے؟ بیچ میں کیا ہے؟ ہڈی، تو یہ فصل بالاجنبی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حی موصوف ہے اور یقاربہ اس کی صفت، تو موصوف اور صفت کے درمیان بیچ میں کیا حائل ہے؟ ابو ہے، تو یہ بھی فصل بالاجنبی ہے موصوف اور صفت کے درمیان۔ پھر اس کے علاوہ مثلہ یہ مبدل منہ ہے اور حی اسی سے بدل ہے، مبدل منہ اور بدل کے درمیان فصل کثیر، اور مملکن یہ مستثنا ہے اور مستثنا منہ حیون ہے، تو مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں الفاظ میں ایسی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے کہ معنی مراد تک رسائی مشکل ہے،
معنی مراد پر کلام کی دلالت واضح نہیں ہے، اس لیے اس میں تاکید لفظی کا عائد ہے۔ سمجھ گئے؟ وما مثلہ فی الناس الا مملکا، اور لوگوں میں کوئی بھی زندہ آدمی اس کے مثل نہیں، اس کا ہمسر نہیں، یعنی ہشام کے ماموں کا ہمسر نہیں۔ کیا نام اس کے ماموں کا؟ ابراہیم۔ لوگوں میں کوئی بھی ایسا زندہ آدمی جو اس کا قریبی ہو، اس کا ہمسر نہیں، اس کا مثل نہیں، سوائے مملک کے، سوائے مملک کے یعنی سوائے اس کے جس کو بادشاہت عطا کی گئی، اور وہ ہے ہشام بن عبد الملک۔ سوائے اس کے جس کو بادشاہت عطا کی گئی، اور کس کو بادشاہت ملی؟ ہشام بن عبد الملک۔ یعنی ہشام کا جو ماموں ہے ابراہیم، اس کا مثل زندہ لوگوں میں اس کا کوئی بھی قریبی نہیں ہے، سوائے مملک کے یعنی سوائے اس کے بھانجے کی جس کو بادشاہت ملی۔ سمجھ گئے؟ ابو امہ ابوہ، اس کی ماں کا باپ، یعنی ہشام کی ماں کا باپ اس کا باپ، ہشام کی ماں کا باپ اس کا باپ، کس کا؟ ابراہیم کا باپ۔ تو دونوں میں ماموں بھانجے کا رشتہ ہوا نا، ہوا نا رشتہ، کہ اس کی ماں کا باپ اس کا باپ۔ الیس مثلہ فی الناس حی، یعنی لوگوں میں کوئی بھی ایسا زندہ آدمی جو اس کا قریبی ہو اس کے مثل نہیں، سوائے مملک کے، سوائے اس کے جس کو بادشاہت عطا کی گئی ہے۔ ابو امہ ابوہ، اس کی ماں کا باپ اس کا باپ۔ وَإِمَّا فِي الْانتِقال، اور یا وہ خلل کہاں پہ ہو؟ انتقال ذہنی میں۔ انتقال ذہنی میں خلل کا مطلب کہ اس کلام سے جس معنی کی طرف تبادر ذہنی ہوتا، وہ معنی ظاہر مراد لینے کے بجائے کوئی ایسا معنی مراد لیا جائے جو کلام سے ظاہر نہ ہو، جہاں تک رسائی نہ ہو سکے۔ تو یہ خلل کہاں ہوگا؟ انتقال ذہنی میں۔ اور ہر زبان میں اس طرح کے جیسے جو محاورات ہیں، تو محاورات عام طور سے یہ تاکید سے بھرے ہوتے ہیں، جلدی معنی مقصود تک ذہن کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ اب جیسے اردو زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پاؤں کا بھاری ہونا۔ کیا بولا جاتا ہے؟ پاؤں کا بھاری ہونا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پاؤں کا بھاری ہونا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ پاؤں پھول جائے، بھاری ہو جائے پاؤں، ظاہری معنی یہ ہے نا، کیا اور کوئی معنی؟ اور یہ واقعہ ہے، ایک لڑکا تھا، وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، اور اتفاق ایسا کہ انٹرویو میں اس سے یہی سوال ہی ہوا کہ پاؤں کا بھاری ہونا اس کا کیا مطلب؟ تو وہ لڑکا بہت ذہین تھا، بہت تیاری کیا تھا، لیکن جو محاورے میں یہ اس معنی میں اس کا استعمال ہے وہاں تک ذہن ہی نہیں پہنچا۔ اپنے اعتبار سے جواب دیا کہ پاؤں بھاری ہونا یعنی پاؤں کا پھول جانا،
بھاری پن آ جانا، یہ سب بتایا۔ بہرحال انٹرویو میں وہ فیل ہو گیا اسی سوال کے جواب کا صحیح جواب نہ دینے کی وجہ سے، گھر چلا آیا۔ اب اور وہ شادی شدہ تھا، اب اس کی بیوی وہ جب حمل قرار پایا، حاملہ ہوئی اس کی بیوی، تو ایک بار اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ بہو سے زیادہ کام مت لینا، اس کے پاؤں بھاری ہو گئے۔ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ پاؤں بھاری ہونے کا کیا مطلب ہے۔ بہت افسوس کیا کہ کاش والدہ سے میں سمجھ لیا ہوتا، اس کو کبھی پوچھا ہوتا، کبھی والدہ نے اس کی یہ محاورہ استعمال بھی نہیں کیا، گھر میں پاس ہو جاتا انٹرویو میں، اسی میں فیل ہو گیا۔ تو جو محاورے ہیں وہ عام طور سے تاکید سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو انتقال ذہنی میں خلل کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کا جو معنی ظاہر ہے وہ مراد نہ لے کر کے وہی معنی بعید مراد لینا، جہاں تک عام طور سے ذہن کی رسائی نہ ہو سکے۔ تو یہ خلل کس چیز میں ہوگا؟ انتقال ذہنی میں۔ کا قول الآخر، جیسے کہ کسی نے کہا سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسكب عینای الدموع لتجمدا، میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا، لتقربوا، تاکہ تم لوگ قریب ہو جاؤ۔ یعنی اب میں یہ دعا کروں گا کہ تم لوگوں کا گھر مجھ سے دور رہے، لتقربوا، تاکہ تم لوگ قریب ہو جاؤ۔ تو دوری مانگ رہا ہے اس لیے قریب ہونے کے لیے۔ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، شاید کی دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ۔ کیا خیال بالکل اسی کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہاں، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، شاید کی دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ۔ تو یہاں شاعر نے بھی کہا کہ اب میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم لوگ قریب ہو جاؤ، لیکن اس میں کوئی پیچیدگی کی بات نہیں، یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے۔ آپ حضرات خود دیکھتے ہوں گے اپنے آس پاس، اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں دیکھتے ہوں گے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے بھی دوری ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک گھر میں کئی بھائی رہتے ہیں، سب کے لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں، تو اب جو کہا جاتا ہے کہ جب کئی برتن اکٹھا ہوتے ہیں تو برتن آپس میں ٹکراتے ہیں، تو وہاں غائب درجہ قرب کے باوجود دلوں میں دوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر سب کا مکان تھوڑا فاصلے پر ہو، الگ الگ سب کا مکان ہو، ایک ساتھ سب کا رہنا نہ ہو ایک ہی مکان میں، تو آپ دیکھیے کہ دلوں میں محبت باقی رہتی ہے۔ کیا خیال ہے نا ایسا؟ تو اس میں کوئی تعطیل کی بات نہیں، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں۔
اسی لیے محل استشہاد اس میں مصرع ثانی ہے۔ وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ، یعنی میری آنکھیں آنسو بہاتی تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ تو آنکھوں کا آنسو بہانا یہ تو غم کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس سے شاعر نے غم کا کنایہ کیا ہے، اس میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ پیچیدگی جو ہے وہ ہے لتجمدہ میں، کیونکہ آنکھ میں جمود آ جانا یعنی آنکھوں کا سوکھ جانا، خشک ہو جانا، اس سے عام طور سے کنایہ کیا جاتا ہے غائب درجہ حزن و ملال کا، کہ فلاں کے غم میں اتنا رویا کہ آنکھیں سوکھ گئی۔ تو جمود عین سے عام طور سے کیا مراد لیتے ہیں؟ غائب درجہ حزن و ملال، لیکن ہاں شاعر نے اسے خوشی کا کنایہ کیا، خوشی مراد لی کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لتجمدہ تاکہ سوکھ جائیں، یعنی مجھے خوشی حاصل ہو جائے۔ اس میں ہے پیچیدگی، اس میں تاقید، کیونکہ شاعر نے بہت دور تک یہاں سوچا، اس کی سوچ بہت دور تک چلی گئی کہ آخر غم میں آنسو بہا رہا ہوں، فراق میں آنسو بہا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، تو یہ جو مجھے غم لاحق ہے اس غم کی بھی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی، اور جب غم کی انتہا ہوگی تو اس کے بعد پھر مجھے خوشی حاصل ہوگی، اس لیے کہ اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو مشکل لمحات سے گزر رہے ہیں یہ لمحات کبھی ختم ہوں گے اور خوشی کا موقع ہاتھ آئے گا۔ اس طریقے سے شاعر نے یہاں جمود عین سے کیا مراد لیا؟ خوشی مراد لی۔ فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ جُمُودِ الْعَيْنِ إِلَى بُخْلِهَا بِالدُّمُوِ، کیونکہ جمود عین سے انتقال ذہنی اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ آنکھیں آنسو میں بخیل ہو گئی، یعنی آنسو ختم ہو گیا۔ لا إِلَى مَا قَصَدَهُ مِنَ السُّرُورِ، اس کی طرف انتقال ذہنی نہیں ہوتا ہے جو شاعر نے یہاں پر مراد لیا ہے، یعنی خوشی کی طرف انتقال ذہنی اس سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں معنی مراد تک ذہن کی رسائی میں پیچیدگی ہے، خلل ہے، تو یہ تاقید معنوی۔ تو فصاحت کلام کے لیے 3 عیوب سے محفوظ رہنا ضروری ہے: ظروف تعریف، تنافر کلمات اور تاقید۔ قیلہ کہا گیا وَمِن کثرت التکرار وتتابع الاضافات، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ فصاحت کلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں سے محفوظ ہونے کے ساتھ، ان 3 عیوب سے محفوظ ہونے کے ساتھ کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے بھی کلام محفوظ، یعنی ایک ہی لفظ کی تکرار کثرت سے نہ ہو، اور اسی طرح سے لگاتار اضافتیں بھی نہ ہوں، ان دونوں سے بھی کلام محفوظ کا قولی، جیسے کہ شاعر کا یہ قول صبوح لہا منہا علیہا شواہد۔ صبوح کا معنی
تیز رفتار، یعنی وہ تیز رفتار گھوڑا جس پر اس کے لیے خود اسی کی ذات سے شواہد ہے، وہ ایسا تیز رفتار ہے جس کے لیے اس پر خود اسی کی طرف سے کچھ شواہد، تو یہاں پہ مال استشہاد ہے لہا منہا علیہا، یعنی ہا کی تکرار، اس لیے یہ کلام فصاحت سے گرا ہوا۔ اور تطاوع اضافات کی مثال پیش کی ہے، حمامت جرا حومت الجندل اسجعی فانتے بمرعم من سعاد و مسمعی۔ حمامہ کا معنی کبوتری، جرا اردن ذات و رمل، یعنی ریگستانی سرزمین، ریتیلی زمین، اور حومت کل شیء معظم، یعنی ہر چیز کا بڑا حصہ، اونچائی والا حصہ، اور جندل اردن ذات و حجارت، یعنی پتھریلی زمین۔ اس جئی سجا یسجو کا معنی آتا ہے کیا؟ گانا، یعنی کبوتری کا گانا۔ حمامت جرا حومت الجندل اسجعی، اے پتھریلی زمین، اے اونچی پتھریلی زمین کی، ریتیلی زمین کی کبوتری، اس جئی تو گائے جا، نغمہ سنجی کرتی رہے، اپنا نغمہ تو سناتی رہے۔ فانتے بمرعم من سعاد و مسمعی، کیونکہ تو ایسی جگہ ہے کہ سعاد تجھے دیکھ رہی ہے اور تجھے سن رہی، اس لیے اے کبوتری تو گاتی رہ، نغمہ سنجی کرتی رہ۔ تو سج یہ حدیر الحمام کو کہا جاتا ہے، یعنی کبوتر کی جو بولی ہوتی ہے۔ اور کیا بولتا ہے کبوتر؟ کیا کہتا ہے؟ گٹرگو کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ گٹرگو کہتا ہے نا۔ تو شاعر نے کبوتری کو خطاب کیا کہ اے کبوتری تو گائے جا، کیونکہ اگرچہ میں سعاد جو شاعر کی معشوق ممدوحہ، اگرچہ میں خود سعاد کو تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن سعاد چونکہ تجھے دیکھ رہی، تجھے سن رہی، تو تیرے ذریعے سے گویا کہ میں سعاد کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے تو گائے جا۔ تو یہ بعض لوگوں نے کہا کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے کلام کا محفوظ رہنا ضروری ہے، لیکن مصنف اس بات سے متفق نہیں، اس لیے کہتے ہیں فیہ نظر، یہ محل نظر ہے، کیونکہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے اگر کوئی تنافر پیدا ہو رہا ہے، یعنی زبان پہ ادائیگی میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، تو یہ پھر تنافر کے تحت داخل، یہ الگ سے کوئی عیب نہیں۔ اور اگر اس کی وجہ سے ثقل نہیں پیدا ہو رہا ہے، زبان پر کوئی دشواری پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تکرار ہے کہ نہیں؟
پڑھو پوری آیت. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ہاں تو دیکھو ہا کی تکرار ہے کہ نہیں؟ تو اگر تکرار کی وجہ سے، کثرت تکرار کی وجہ سے زبان پہ کوئی ثقل نہیں ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں. اور یہی حال تتابع اضافات کا بھی ہے کہ اگر ثقل ہے اس میں تو یہ پھر تنافر کے تحت داخل ہے، اور ثقل نہیں ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. قرآن پاک میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو یہاں پر کئی اضافت ہے کہ نہیں؟